بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے مختلف ممالک جو ہیں وہ بڑا تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ خصوصاً اقوام متحدہ ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں پر بار بار افغانستان کے معاملات کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ آج ورلڈ ایجوکیشن ڈے تھا، عالمی یوم تعلیم منایا گیا، اور خصوصاً جب دنیا بھر میں یہ دن منایا گیا تو افغانستان میں بھی تعلیم کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ بات کی گئی۔ افغانستان میں ایک تقریب منعقد ہوئی، اور اس تقریب میں بہت اہم جو افغان کابینہ کے عہدیدار ہیں، افغان حکومت کے عہدیدار ہیں، انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی، اس سیمینار میں شرکت کی، اور اس میں بہت اہم باتیں ہوئیں۔ لیکن ان باتوں سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کیا ہے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں لڑکیوں کے سیکنڈری اور یونیورسٹی کی تعلیم پر پابندی ہے۔ جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک تو کہا تھا کہ یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں جو پہلی مرتبہ برسر اقتدار آئے تھے۔ انہوں نے تقریباً 6 سال حکومت کی تھی، اس کے بعد پھر امریکہ آیا اور افغان طالبان کی جو پہلی حکومت تھی اس کا خاتمہ ہوا۔ اس دور کے طالبان میں اور اس دور کے طالبان میں کہا یہ گیا کہ بہت زیادہ فرق ہے، اور بہت زیادہ فرق ایک تو اسلامی سزاؤں کے حوالے سے بار بار بات کی گئی، جو شرعی قوانین ہیں ان قوانین کے نفاذ کے حوالے سے بات کی گئی، اور پھر ایک نقطہ جو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے تھا یا خواتین کے حقوق کے حوالے سے تھا، وہ بار بار دنیا میں بات کی گئی۔ اور پچھلے 2.25 سال یا 2.5 سال کا جو عرصہ ہے جب سے افغان طالبان دوسری مرتبہ برسر اقتدار آئے ہیں، تو دنیا نے ایک ہی یہ ریٹ پکڑی ہوئی ہے، ایک ہی بات کو پکڑا ہوا ہے، اور وہ ہے لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کے حقوق۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا تھا کہ جو افغان طالبان کا اسلامی شریعت کا تصور ہے وہ کیا ہے، وہ کس قسم کی وہاں پر پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں اور کس قسم کی آزادیاں انہوں نے اپنے عوام کو دی ہیں۔ انہوں نے افغان حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے حقوق جو دیے ہیں خواتین کو، وہ سارے حقوق دیے ہیں جو اسلام نے خواتین کو دیے ہیں۔ اب لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس پر بات ہو رہی ہے، امریکہ کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، پڑوسی ممالک کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، اور خصوصاً اقوام متحدہ ایسا فورم ہے کہ جو ہے تو بہت سارے حوالوں سے غیر مؤثر، لیکن پھر بھی اس کی بات کو انٹرنیشنل میڈیا میں جگہ ملتی ہے۔ اگر اقوام متحدہ کوئی مؤثر ادارہ ہوتا تو پھر غزہ میں اس وقت مظالم نہ ڈھائے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر معصوم بچوں کا، عورتوں کا اسرائیل کے ہاتھوں قتل عام نہ ہوتا اگر اقوام متحدہ ایک مؤثر ادارہ ہوتا۔ بہرحال چونکہ اعداد و شمار اقوام متحدہ کے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب سے چھٹی جماعت کی جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے تعلیم بند کی گئی ہے، تقریباً 11 لاکھ لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہو گئی ہیں جو اس عمر تک کی تھیں۔ اور ایک دوسری جگہ پہ یہ لکھا گیا ہے کہ افغانستان کی 80% اسکول جانے کی عمر کی لڑکیاں جن کی تعداد 25 لاکھ ہے، ان کو تعلیم تک رسائی نہیں ہے، اور تقریباً 30% لڑکیاں کبھی پرائمری اسکول میں داخل نہیں ہوئیں۔ یہ صورتحال ہے، اور میں آپ کو اس پورے دن کے حوالے سے، چونکہ آج دنیا بھر میں یہ منایا گیا اور خصوصاً میرا موضوع چونکہ افغانستان ہے تو میں افغانستان کے حوالے سے ہی آپ کو بتاؤں گا، اور افغانستان تک ہی خود کو محدود رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یونیما، یہ جو امدادی مشن ہے اقوام متحدہ کا، اس کا کہنا ہے کہ تمام افغانوں کا تعلیم کا حق جو ہے وہ افغانستان کے مستقبل کی بنیاد ہے، اور یونیما کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک خوشحال اور مساوی معاشرے کی بنیاد کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور صورتحال جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے یہ بات بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ وہاں پر معاملات جو ہیں کافی ابترے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ خود افغان جو عہدیدار ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے افغانستان کا وہ ابتری کا شکار ہے۔ اور جو افغانستان میں یونیما کے سیاسی مشن کی سربراہ ہیں، اس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں سب کے لیے تعلیم نہ صرف بنیادی حق ہے بلکہ یہ افغانستان کے مستقبل کی بنیاد بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک پیغام میں کہا ہے جو انہوں نے عالمی دن، تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ ملک کے تمام شہریوں کے لیے نہ صرف اخلاقی بلکہ معاشرے کی بھلائی اور امن کے لیے تعلیم کا حق جو ہے وہ قبول کرے۔
افغانستان میں چھٹی جماعت سے اوپر کی لڑکیوں اور خواتین طالبات کی تعلیم پر طالبان حکومت کی پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے سیاسی مشن کی سربراہ یوناما کی جو سیاسی مشن کی سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ افغان خواتین طالبات اور جو ہے وہ ان کو یہ پیغام انہوں نے دیا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اقوام متحدہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کے مستقبل کے دفاع کے لیے اقوام متحدہ جو ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور آج اور کل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے لڑنے کے لیے تعلیم تک رسائی جو ہے یہ اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اور اس سال تعلیم کا عالمی دن ایک ایسے وقت میں منایا جا رہا ہے جب اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو کا کہنا ہے کہ دنیا میں تقریباً 255 ملین بچے اور نوجوان اسکول نہیں جاتے۔ افغانستان میں تقریباً 3.7 ملین یعنی 37 لاکھ بچے جو ہیں اس وقت اسکول سے باہر ہیں۔ یہ اعداد و شمار اقوام متحدہ کے ہیں، اور ان 37 لاکھ بچوں میں زیادہ تعداد جو ہے وہ لڑکیوں کی ہے۔ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو ایک سیمینار کا حوالہ میں نے دیا، اس میں افغانستان میں جو وزیر تعلیم ہیں مولوی حبیب اللہ آغا، انہوں نے اس موقع پر تقریر کی ہے، انتہائی اہم ان کی تقریر ہے، اور انہوں نے اپنی اس تقریر میں کہا ہے کہ افغانستان میں تعلیمی اداروں کا معیار جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، وہ ابتری کی طرف جا رہا ہے، اس میں بہتری نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت ہے، وسائل ہیں، اور کسی حد تک ہمارے پاس امکانات ہیں کہ ہم بہتری لائیں، لہٰذا اگر ہم نے دینی اور جو جدید دنیاوی تعلیم ہے اس کا معیار اگر ہم نے بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی تو اللہ آخری دن ہمارا سخت فیصلہ کرے گا، آخرت والے دن ہمارا سخت فیصلہ کرے گا۔ یہ جو تقریر انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کا بالکل ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے صرف زور دیا کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو دنیاوی تعلیم بھی دینی چاہیے اور دینی اسلامی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ وہاں پہ ظاہر ہے کہ دینی مدارس کا جو ایک سلسلہ ہے اس میں دینی ہی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یہ ادراک موجود ہے، افغان حکومت کے اندر یہ ادراک موجود ہے کہ تعلیم جو ہے ایک بنیادی زینہ ہے، اور اسی کے ذریعے افغانستان کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، افغانستان کو عالمی جو ایک دھارا ہے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی افغانستان یہ کہے کہ جی ہمارے 20 ممالک کے ساتھ کاروباری یا اقتصادی روابط ہیں اور فلاں فلاں ممالک میں ہمارے سفارتی مشنز ہیں۔ دنیا نے ابھی افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس کے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں۔ اب اگر یہ بات کی جائے کہ یہ بھی کہا گیا اس تقریب میں، اس سیمینار میں، کہ ہم اسلامی شریعت کے مطابق ایسا نظام تعلیم چاہتے ہیں جو دنیا بھر کو بھی قبول ہو، یعنی ایسا نظام تعلیم جس کو دنیا بھی مانے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کے مطالبات ہیں، ایک تو افغان سرزمین کے استعمال کے حوالے سے، جو دہشت گردی کے حوالے سے ہم بار بار ویڈیوز میں بات کرتے رہے ہیں، ایک وہ، دوسرا بشمول تمام گروہوں کے ایک انکلوسیو حکومت کا قیام، اور یہ جو خواتین کے حقوق یا انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس حوالے سے پھر یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ سے ملاقات ہوتی ہے افغان عہدیداروں کی، تو ان سے بہت سارے معاملات کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ اب وہ ایک تو سامنے نہیں آتے، ان کی تصویر نہیں آتی، ان کی ویڈیو نہیں آتی، پھر ایسے معاملات پھر کیسے ملا جو شیخ ہیبت اللہ ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں کہ جی دنیا یہ چاہتی ہے؟ تو پھر وہاں پر ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے قندھار کے اندر، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے سامنے بہت سارے ایسے معاملات نہیں رکھے جا سکتے، ان کو یہ غالباً جرأت کسی کی نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے اس طرح کی بات کی جائے کہ جی امریکہ سے یہ آواز آئی ہے، اقوام متحدہ سے یہ آواز آئی ہے۔ وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ سخت گیر قسم کے لیڈرز بھی موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے، جیسے امریکہ کے ساتھ جب مذاکرات کرنے والی ٹیم تھی تو ان میں ملا شیرین اخوند بھی تھے، ان میں ملا عبدالغنی برادر بھی تھے، اسی طرح کچھ اور نام ایسے ہیں کہ جو جن کو آپ دانشور کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ مستقبل پر نظر رکھنے والا معاملہ فہم لوگ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، اور جو مسائل کا ادراک بھی رکھتے ہیں، جو مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو کیوں نہ بیچ میں ایک ایسا راستہ نکالا جائے کہ وہ جس نصاب کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں سے اس نصاب تعلیم میں جو اسلامی مضامین ہیں یا جو دین کے معاملات ہیں وہ شامل کیے جائیں، تو کیوں نہ اس نصاب کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، کیوں نہ وہ نصاب پر رائج کیا جائے، اور کیوں نہ وہ سارے معاملات حل کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے افغان حکومت پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔
مولانا فضل الرحمان گئے تھے پاکستان سے، انہوں نے بہت سارے معاملات پہ بات کی، اور خصوصاً جب ان سے یہاں پاکستان میں بھی مختلف ٹی وی چینلز انٹرویو کرتے ہیں اور لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کا نقطۂ نظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان یہی جواب دیتے ہیں کہ جی دنیا کو کیا جلدی ہے، افغانستان کی حکومت کو موقع دینا چاہیے کہ وہ کس طریقے کا اپنا نصاب جو ہے وہ مرتب کرتی ہے۔ تو یہ ایک سارا سلسلہ ہے، اور آج چونکہ عالمی یوم تعلیم منایا گیا ہے اور اسی حوالے سے افغانستان کا عالمی میڈیا میں ذکر ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی یہ اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں، اقوام متحدہ کا کیا خیال ہے، امریکہ کیا سوچتا ہے، پڑوسی ممالک کے کیا خیالات ہیں۔ لیکن یہ اس وقت افغان میڈیا کے اوپر آپ کو اس قسم کی بحث سننے کو پڑھنے کو نہیں ملے گی۔ پاکستان میں تو صورتحال ہی کچھ اور ہے، پاکستان میں تو صرف اور صرف چونکہ الیکشن ہے، الیکشن پر بھی آنے والے چند دنوں میں بات کا آغاز کرنے لگا ہوں، لیکن یہاں پر سیاست اور سیاست، آس پاس ہمارے ملک کے کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور چونکہ افغانستان کے حالات پاکستان کے حالات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر پاکستانیوں کا جاننا بھی یہ ان کا حق ہے کہ افغانستان کا نظام مملکت کیا ہے، افغانستان کے حوالے سے عالمی برادری کو تحفظات کیا ہیں، افغانستان کے اندر ایسے لیڈرز موجود ہیں کہ جو ان سارے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں، تو یہ جاننا آپ کا حق ہے۔ بہت شکریہ۔